السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم یونٹ نمبر 4 حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے اور اسلام کے اعلیٰ مقصد کے لیے مسلم خواتین نے کیسے اپنا کردار ادا کیا، کیسے اپنی وفاداری کو ثابت کیا، اور اس کے علاوہ ان کی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانداری، ان کی سچائی، ان کی ہمت اور ان کی سخاوت کے بارے میں سیکھیں گے. So let's start. The Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم and his close companion رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ migrated from مکہ to مدینہ. انہوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف in the year سال میں 622 AD. AD stands for Anno Domini یعنی کہ قبل عیسوی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 622 سن عیسوی میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. When جب the chiefs of various tribes جب بہت سے قبیلوں کے سرداروں کو of مکہ کے بہت سارے قبیلوں کے سرداروں کو came to know معلوم ہوا about بارے میں the migration of the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں معلوم ہوا and his close companion حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے بارے میں معلوم ہوا they got furious وہ آگ بگولا ہو گئے. جب مکہ کے بہت سارے قبیلوں کے سرداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے بارے میں معلوم ہوا وہ آگ مگولا ہو گئے. The chiefs were determined more than ever. سرداروں نے ارادہ کیا، تہیہ کیا more than ever پہلے سے بھی زیادہ to find them out انہیں ڈھونڈ نکالنے کا. سرداروں نے انہیں ڈھونڈ نکالنے کا پہلے سے بھی زیادہ ارادہ اور تہیہ کیا. They offered انہوں نے پیشکش کی huge بڑے rewards انعامات کی and bounties اور عنایات کی for their capture ان کی گرفتاری کے لیے dead اور alive زندہ یا مردہ. انہوں نے ان کی گرفتاری کے لیے ان کی زندہ یا مردہ گرفتاری کے لیے بڑے انعامات اور عنایات کی پیشکش کی. نعوذ باللہ. The preparation for his journey ان کے سفر کے لیے تیاری was made کی گئی تھی at the house گھر پر of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے سفر کی تیاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر کی گئی تھی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ rendered پیش کی یوزفل مفید سروسز خدمات in this regard اس سلسلے میں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں مفید خدمات سر انجام دی. She prepared food for this journey انہوں نے اس سفر کے لیے خوراک تیار کی. She tied the food وہ خوراک باندھتی on the camel back اونٹ کی پشت پر with her own belt اپنی کمر بیلٹ کے ساتھ as nothing else جب کچھ بھی نہیں could be found کچھ بھی نہ ملتا. اس وقت رواج تھا کہ کمر کے ساتھ ایک پٹی باندھی جاتی تھی جس میں وہ اپنا زیادہ راہ اس کے اندر رکھا کرتے تھے جیسے پانی، کھجورے اور سم تھنگ ایلس. اس وجہ سے یہاں پہ بیلٹ سے مراد وہ پٹی ہے جو وہ کمر کے ساتھ استعمال کرتے تھے. وہ اونٹ کی پشت پر اپنی کمر بیلٹ کے ساتھ خوراک باندھتی، کھانا باندھتی جب انہیں کچھ بھی نہ ملتا. For this service اس خدمت کے لیے she was given انہیں دیا گیا the title of ذات النطاقین انہیں ذات النطاقین کا خطاب دیا گیا by the رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اس خدمت کے لیے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذات النطاقین کا خطاب دیا گیا. During the perilous اس مشکل ترین اس کٹھن جرنی سفر کے دوران it was very difficult یہ بہت مشکل تھا for anyone کسی کے لیے بھی to supply پہنچانا food خوراک to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. ڈیورنگ دا پیرلس جرنی، اس کٹھن سفر کے دوران اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار اینی ون، کسی کے لیے بھی بہت مشکل تھا ٹو سپلائی پہنچانا فوڈ خوراک تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوراک پہنچانا کسی کے لیے بھی بہت مشکل تھا. The situation was so delicate. یہ صورتحال اتنی نازک تھی that کہ the slightest mistake، ہلکی سی چھوٹی سی غلطی could have ڈال سکتی تھی endanger، خطرے میں the life of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو. صورتحال اتنی نازک تھی، چھوٹی سی غلطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی. This grand task، یہ عظیم کام was nicely، عمدگی سے undertaken، سر انجام دیا گیا by حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دیا. The daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. یہ عظیم کام حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت عمدگی سے سر انجام دیا، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. Every night، ہر رات with a pack of food، خوراک کی گٹھری کے ساتھ she would quietly، وہ خاموشی سے venture، سفر کرتی ہوں گی towards، کی طرف the rugged mountains، کھردرے پہاڑوں کی طرف in which، جہاں lay the cave of Thor، جہاں پر غار ثور واقع ہے. ہر رات خوراک کی گٹری کے ساتھ وہ بہت خاموشی سے کھردرے پہاڑوں کی طرف سفر کرتی ہوں گی جہاں پر غار ثور واقع ہے. She took care of the minute details، وہ لمحے لمحے کا خیال رکھتی in accomplishing ہوتا ہے تکمیل، the task، کام کی، وہ کام کی تکمیل میں لمحے لمحے کا خیال رکھتی تھی. How difficult، کتنا مشکل it must have been، رہا ہوگا for her to traverse، ان کے لیے to traverse، سفر کرنا the rocky path، پتھریلے راستے پر at night، رات میں with the constant، ایک مستقل fear of being detected، پکڑے جانے کے، گرفتار ہونے کے مستقل خوف کے ساتھ، پکڑے جانے کے مستقل خوف کے ساتھ رات میں پتھریلے راستے پر سفر کرنا ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا. On the night of migration، ہجرت کی رات، a tribal chief، ایک قبائلی سردار of the disbelievers، مشرکین کا، ابو جہل in a fit of fury، غصے کی حالت میں he did، بڑھا towards، طرف حضرت ابو بکر صدیق ہوم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف. ہجرت کی رات، مشرکین کا قبائلی سردار ابو جہل غصے کے عالم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف بڑھا. He began، اس نے شروع کیا to knock، کھٹکھٹانا at the door، دروازے پر violently، زور زور سے، اس نے دروازے پر زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کیا. Addressing حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے he demanded، اس نے مطالبہ کیا where is your father، تمہارے والد کہاں ہیں. She politely replied، انہوں نے بہت نرمی سے جواب دیا how would I know، مجھے کیسے معلوم ہوگا. This response، یہ جواب shows، ظاہر کرتا ہے the wisdom، عقل مندی کی and courage، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوصلے کو. یہ جواب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل مندی اور حوصلے کو ظاہر کرتا ہے. She didn't make a statement، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی that would give him a clue، جو کہ اسے کوئی سراغ دیتی، اسے اس بات کا کوئی سراغ دیتی، کوئی کلو دیتی. انہوں نے کوئی ایسی بات نہ کہی جو اسے سراغ دیتی. She simply، انہوں نے سادگی سے posed a counter question، انہوں نے سادگی سے سوال کے جواب میں سوال کیا that infuriated ابو جہل، جس نے ابو جہل کو آگ بگولا کر دیا. He slapped، اس نے تھپڑ مارا حضرت اسماء's face so hard، اس نے
حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اتنے زور سے تھپڑ مارا دیٹ کہ ہر ایئر رنگ کے ان کی کان کی بالی فیل آف زمین پر گر گئی. بٹ شی ریمین اسٹیڈ فاسٹ، لیکن وہ ثابت قدم رہی. اینڈ ڈڈ ناٹ ریویل دا سیکرٹ، اور راز کو ظاہر نہ کیا. اس نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے پر اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ ان کی کان کی بالی زمین پر گر گئی، لیکن وہ ثابت قدم رہی اور اپنا راز ظاہر نہ کیا. It was very difficult time. Her grandfather، ان کے دادا جان حضرت ابو قحافہ was a disbeliever at that time. ان کے دادا جان حضرت ابو قحافہ اس وقت ایک مشرک تھے، اس وقت ایمان نہیں ہے، ولایت ہے. He was very old، وہ بہت ضعیف. And had become blind، اور نابینا ہو چکے تھے. وہ بہت ضعیف اور نابینا ہو چکے تھے. He said to her، انہوں نے انہیں یعنی کہ حضرت اسما سے کہا، اسما I think Abu Bakr has taken all the wealth. اسما میرا خیال ہے کہ ابو بکر تمام دولت لے گیا ہے. Leaving you، تمہیں چھوڑتے ہوئے، and children، اور بچوں کو، empty handed، خالی ہاتھ، and helpless، اور بے یار و مددگار. انہوں نے انہیں کہا، اسما میرا خیال ہے ابو بکر تمام دولت لے گیا ہے، تمہیں اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار چھوڑ کر. At this، اس پر، she instantly، وہ فوراً ran to a corner، ایک کونے کی طرف بھاگی، of the home، گھر کے. اسی وقت وہ گھر کے ایک کونے کی طرف فوراً دوڑی. She gathered some pebbles، انہوں نے کچھ کنکر جمع کیے. And put them، اور انہیں رکھ دیا. At the place، جگہ پر. Where، جہاں her father، ان کے والد used to keep، رکھا کرتے تھے. His money، اپنی دولت. And jewels، اور زیورات، کہ جہاں پر اپنے رقم اور زیورات رکھا کرتے تھے. انہوں نے کچھ کنکر جمع کیے اور انہیں پیبلز کو یعنی کہ اس جگہ پر رکھ دیے جہاں ان کے والد رقم اور زیورات رکھا کرتے تھے. She covered it with a piece of cloth، انہوں نے اسے کپڑے سے ڈھانپ دیا. Come grandfather، آئیے دادا جان. Look، دیکھیے. He has left all this for us، وہ یہ سب ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں. He touched the cloth، انہوں نے کپڑے کو چھوا. And thought، اور سوچا. It was full of gold and jewels، انہوں نے کپڑے کو چھوا اور سوچا کہ یہ سونے اور زیورات سے بھرا ہوا تھا. His concern، ان کی فکر was alleviated، ختم ہوتی گئی. And he felt، اور انہوں نے محسوس کیا. Relieved، سکون. To know، جان کر. That، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ had left all his wealth at home، اپنے تمام دولت گھر چھوڑ گئے تھے. ان کی فکر ختم ہوئی اور انہوں نے یہ جان کر سکون محسوس کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام دولت گھر چھوڑ گئے تھے. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ was amongst the early few، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابتدائی چند میں سے تھیں. وہ accepted اسلام، جنہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابتدائی چند لوگوں میں سے تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا. She was the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی. And the step sister of حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی بہن تھی. She was the wife of حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ. And the mother of حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی. She died، انہوں نے وفات پائی. At the ripe old age، ایک پختہ عمر میں. of about 100 years، 100 سال کی. انہوں نے 100 سال کی، انہوں نے تقریباً 100 سال کی پختہ عمر میں وفات پائی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ used to say، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ
that he had not seen anybody more generous, کہ انہوں نے کسی بھی شخص کو اتنا سخی نہیں دیکھا, اتنا فیاض نہیں دیکھا, and open hearted, اور کشادہ دل نہیں دیکھا, then his aunt حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ and his مدر, اور اپنی والدہ سے زیادہ. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی والدہ سے زیادہ کسی شخص کو فیاض اور کشادہ دل نہیں دیکھا تھا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ was so generous. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی فیاض تھی that کہ she sold her inherited garden, کہ انہوں نے وراثت میں ملنے والا باغ بیچ دیا, and gave away, اور دے دی, all the money, تمام رقم, to the poor, غریبوں کو, and the needy, ضرورت مندوں کو. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی فیاض تھی کہ انہوں نے وراثت میں ملنے والے کو بیچا اور تمام رقم کو غریبوں اور ضرورت مندوں کو دے دیا. Nobody, کوئی شخص, ever returned, کبھی بھی, returned, لوٹا, واپس آیا, empty handed, خالی ہاتھ, from her doorstep, ان کے دروازے سے, کوئی بھی شخص ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ will always be remembered for her courage. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنے حوصلے, generosity, فیاضی, and wisdom, اور عقل مندی کی وجہ سے یاد رکھی جائیں گی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حوصلے, فیاضی اور عقل مندی کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. She had, وہ رکھتی تھی, resolute, پختہ, faith, ایمان, in Allah Almighty, اللہ تعالیٰ پر, وہ اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان رکھتی تھی. Her life, ان کی زندگی, would always be, ہمیشہ رہے گی, a beacon of light, روشنی کا مینار, for all of us, ہم سب کے لیے. ان کی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ رہے گی, روشنی کا ایک مینار رہے گی جو دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے. So dear students, حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیپٹر میں آپ نے بہت سارے فیکٹس کو سیکھا. اپنی فیلوز کے ساتھ اسے شیئر کرنا مت بھولیں. اگر آپ کو کوئی سجیشن دینی ہے کامنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہر آنے والی جو ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. آپ نے بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد